اس آیت کریمہ میں بنی آدم کو اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک مومنین، ایک کفار، اور پھر کفار کو ملنے والی جو جہنم میں سزائیں ہیں، کچھ سزاؤں کا اللہ نے ذکر کیا۔ اس میں کچھ پہننے اوڑھنے کی ہیں، کچھ مکانی ہیں، اور کچھ الفاظ اور خطاب کے ذریعے سے جو سزا ملے گی اس کا ذکر ہے۔ اسی جنس کے بالکل مقابل اہل ایمان کو ملنے والی جو نعمتیں ہیں، ظاہر بات ہے اس میں بھی متعدد نعمتیں ہیں، تو ان نعمتوں میں سے جو سزائے کفار کے لیے ذکر کی گئیں، اسی قبیل کی، اسی جنس کی بالکل مقابل جو نعمتیں ہیں، جیسے مکانی نعمتیں کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار، اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالی الفاظ اور خطاب میں بھی جو کفار کو سزائیں ملتی ہیں، ذوقوا عذاب الحریق، ان کے لیے جو ہے اللہ رب العالمین نے کس انداز میں خطابی اعتبار سے نعمت عطا کی وہ، اور پھر ملبوسات کی اگر بات کرتے ہیں تو ان کو آگ کا لباس ملے گا، اور ان کے بالمقابل جنت میں جو حریر ریشمی جو لباس دیا جائے گا اس کا ذکر ہے اس آیت کریمہ میں۔ انہیں جس طرح سے لوہے کے وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، لوہا لے کر کے مارا جائے گا ان کو، لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا ان کو، تو یہاں اس کے مقابل اہل ایمان کو یعنی کنگن پہنائے جائیں گے، اس طرح سے انہیں جو ہے مطلب اس کے مقابل دیکھ رہے ہیں آپ، تقابل دیکھیں آپ ایک طرح سے۔ یہ سب باتیں ہو گئی ہیں پچھلی نشستوں میں۔ اس نشست میں جو بات ہونی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اہل جنت کا جو لباس ہوگا وہ ریشمی لباس ہوگا۔ ریشمی لباس سے متعلق بہت کچھ احادیث میں نے ذکر کر دی ہیں پچھلی نشست میں، جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیات میں اور اللہ کے رسول کے جو احادیث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں اہل ایمان کو جو ریشمی لباس دیا جائے گا اس میں جو تنوع کیا ہے وہ سب تفصیلات پچھلی نشست میں ہو چکی ہیں۔ لیکن اس نشست میں جو بات مجھے بتانی ہے وہ یہ، جو ایک بات ادھوری رہ گئی تھی وہ یہ ہے کہ مسند احمد میں ایک حدیث آتی ہے، مسند احمد میں آپ دیکھیں مسند عمر میں، اس لیے کہ حدیث کے اصل راوی عمر بن الخطاب ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن اس حدیث کو سنا کر کے صحابی رسول عبداللہ بن زبیر نے اس سے جو نتیجہ نکالا وہ نتیجہ اپنے اندر بہت ہی خطرناکی کا پہلو رکھتا ہے، وہ مجھے آپ کو بتانا ہے۔ وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما وہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، یہ حدیث مبارکہ مسند احمد میں ہے، مسند عمر میں، لیکن اصلاً یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں ہے کتاب اللباس میں، لیکن اس میں وہ تفصیلات نہیں ہیں جو مجھے یہاں بتانی مقصود ہیں۔ اس حدیث میں تفصیل کیا ہے؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، آپ نے دوران خطبہ کہا کہ لا تلبسوا نساءکم الحریر، تمہاری عورتوں کو ریشمی لباس مت پہناؤ، تمہاری عورتوں کو۔ جب انہوں نے اس بات کو کہا تو کہا کہ فإني سمعت عمر يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میں نے عمر بن الخطاب سے اللہ کے رسول کی ایک حدیث میں نے سنی ہے۔ حدیث کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرہ، حدیث عام ہے، حدیث کا ذکر ہو بھی چکا ہے کہ جو اس دنیا میں ریشمی لباس پہنے گا اس کے لیے وہ جنت میں نہیں پہنے گا۔ اب اس حدیث کو رکھ کر کے، یعنی حدیث کتنی ہے غور کیجیے آپ، من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرہ، اس حدیث کو رکھ کر کے دو نتیجے اخذ کیے ہیں عبداللہ بن زبیر نے، جس کو اصول الفقہ کی زبان میں کہتے ہیں دلیل الخطاب، المفہوم جسے کہتے ہیں نا، مفہوم المخالفہ۔ اس حدیث کو رکھ کر کے دو آپ نے نتیجے اخذ کیے ہیں۔ ظاہر بات ہے مفہوم الخطاب عربی زبان کا لب لباب ہے، عربی زبان کا، وہ کسی بھی زبان کا خاصہ ہے، عربی زبان میں بھی یہ چیز موجود ہے، لیکن عربی زبان صرف عربی زبان نہیں ہے نا، ایک شرعی زبان بھی ہے، اس سے آپ مفہوم لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دیگر احادیث بھی سامنے رکھیں، دیگر شرعی تعلیمات کو بھی سامنے رکھیں، یہ مفہوم کسی نص کا معارض نہ ہو۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اس کے جو دلیل الخطاب، یعنی اس سے جو استدلال کیا آپ نے، مفہوم جو لیا آپ نے، یہ ایک نص سے جو ٹکراتا ہے۔ یہ انہوں نے کیا نتیجہ اخذ کیا کہ من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرہ، جو بھی اس دنیا میں حریر پہنے گا، ریشمی لباس پہنے گا، جو بھی، من عموم، تو وہ جنت میں نہیں پہنے گا، مطلب وہ جنتی لباس ہے، وہ جو وہاں نہیں پہنے گا وہ۔ اس سے آپ نے ایک نتیجہ یہ اخذ کیا کہ جو ہے لا تلبسوا نساءکم الحریر، تمہارے عورتوں کو حریر ریشمی لباس مت پہناؤ، کیونکہ من میں یہ بھی عموم ہے۔ ایک نتیجہ آپ نے یہ اخذ کیا، اور دوسرا جو نتیجہ آپ نے اخذ کیا وہ کیا؟ کہا کہ
آپ نے مفہوم جسے کہتے ہیں دلیل الخطاب، آپ نے کہا کہ وَمَن لَمْ يَلْبَسْهُ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ، جو وہاں نہیں پہنے گا گویا کہ وہ جنت ہی میں داخل نہیں ہوگا. کیوں؟ جنت میں گویا کہ ایک ہی لباس ہے اور وہ ہے ریشمی لباس. جیسے کہ قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے جو نتیجہ اخذ کیا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اس لیے کہ لباس کی جو اضافت دی گئی ہے اہل الجنہ کی طرف، اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گویا کہ وہاں کا لباس ہی صرف حریر کا ہے. اس نتیجے کو اگر لے لیا جائے جو عبداللہ بن زبیر نے لیا ہے رضی اللہ عنہما، کہ جنت میں جو لباس ہوگا وہ ریشمی لباس ہوگا، اور وہاں ریشمی لباس جس کو نہیں دیا جائے گا کیونکہ دنیا میں پہنا ہے، مطلب ہے کہ وہ سرے سے جنت ہی میں داخل نہیں ہوگا. وَمَن لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ، گویا کہ لم يدخل الجنہ، وہ گویا کہ جنت ہی میں نہیں جائے گا. دیکھ رہے ہیں آپ نتیجہ کتنا خطرناک ہے، سبحان اللہ. یہ دونوں چیزیں جو نتیجہ اخذ کی ہیں عبداللہ بن زبیر نے، اور سبحان اللہ حدیث میں صراحت ہے، حدیث کی سند میں کہ قال عبداللہ ابن الزبیر من عندی، یعنی یہ اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ہے، یہ بات یہ من عندی ان کی طرف سے ہے، ان کا اپنا نتیجہ ہے، یہ اپنی رائے سے انہوں نے اس بات کو کہا ہے. لیکن کیا ہے عربی زبان کا جو اسلوب ہے، اس مفہوم المخالفہ، یہ آپ کی دلیل ہے عبداللہ بن زبیر کے رضی اللہ عنہما. آپ دیکھیے جو آپ نے خواتین پر بھی جو ایک تحریم والی جو بات کی کہ خواتین پر بھی یہ حرام ہے، حدیث کے عموم کو رکھ کر کے، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث اس سلسلے میں بالکل واضح ہے بسند صحیح. ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما تک یہ حدیث نہیں پہنچی ہے، ورنہ آپ ہرگز بھی ایسی بات نہیں کہتے. سنن ابن ماجہ میں ایک کتاب ہے کتاب اللباس، اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحریر بشمالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ میں کیا کہتے ہیں ریشمی لباس کو اپنے ہاتھ میں لیا، ریشمی لباس کو اپنے ہاتھ میں لیا. اس کو چھونا وہ حرام نہیں ہے، پہننا حرام ہے، اس پر بیٹھنا حرام ہے. جہاں انسان کی وہ ضروریات زندگی بن کر کے جہاں چیز آتی ہے، چاہے وہ لباس میں کسی بھی قبیل میں ہو، وہ چیز حرام ہے. چھونا فعلاً وہ حرام نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے اپنے بائیں ہاتھ میں ریشمی لباس کو لیا، وَأَخَذَ ذَهَبًا بِيَمِينِهِ، اور سونے کو اللہ کے رسول نے اپنے سیدھے ہاتھ میں لیا، وَرَفَعَ بِهِ مَا يَدَيْهِ، اور آپ نے گویا کہ سب کو ایک تعلیم کا ایک انداز تھا یہ اللہ کے رسول کا، بہترین معلم ہے. اپنی دونوں چیزیں سب کو دکھائیں اور کہا کہ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، یہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ، میری امت کی جو خواتین ہیں ان کے لیے یہ حلال ہے، مطلب مباح ہے ان کے لیے، پہننا چاہے تو پہنے، لیکن حرام ہے کس کے لیے؟ مردوں کے لیے. تو اس حدیث میں مردوں اور عورتوں کی تفریق کی اللہ کے رسول نے. شراب کا معاملہ نہیں ہے، اسے دونوں پر حرام ہے. چاندی اور سونے کے جو برتن ہیں وہ بھی تو ایسے دونوں کے لیے حرام ہیں. لیکن یہ جو چیز اللہ کے رسول نے تفریق کر کے بتایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تفریق نہ کرتے تو پھر یہ بھی ایک عموم والا معاملہ ہوتا اور دونوں کے لیے حرام چیز ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے تفریق کی. اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے دلیل الخطاب، ان کی یہ دلیل تھی کہ آپ نے کہا کہ جو ہے عورتوں کو مت پہناؤ. کیوں؟ من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرہ ومن لم یلبسہ فی الآخرہ لم يدخل الجنہ. کیا ننگے بدن رہے گا؟ نہیں نا، وہی لباس پہنے گا جو ریشمی لباس، اور اس کو دیا ہی نہیں جائے گا. کیا مطلب ہے؟ گویا کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ وہاں جو نہیں پہنے گا گویا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک تو یہ چیز معلوم ہو گئی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا یہ کہنا کہ جو ہے من لم یلبسہ فی الآخرہ لم یدخل الجنہ، گویا کہ جنت میں جس کو ریشمی لباس، گویا کہ ایک شخص، ایک مسلمان، جیسے جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، کبائر کی قبیل جو چیزیں ملتی ہیں بہت طویل فہرست ہے اس کی. تو کیا اس اعتبار سے جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں کہ الجزاء من جنس العمل کے تحت ایک انسان یہاں شراب پیتا ہے تو جنت کی شراب سے جیسے محروم ہو جائے گا، تو کیا ریشمی لباس ایک مسلمان آثم تھا، گنہگار تھا، یعنی مطلب اس نے اس گناہ کا مرتکب ہوا کہ اس نے ریشمی لباس پہنا، اشتہا خواہش کر کے ہی پہنا، اس نے کسی مرض کے طور پر نہیں، خواہش کر کے ہی پہنا، ایک عام لباس جیسے پہنتا ہے، اور اس پر اس کے فخر و مباحات والی بات بھی جڑی رہی اس سے. لیکن کیا اس کے نتیجے میں وہ جنت میں ریشمی لباس سے محروم ہوگا یا جنت میں جانے سے ہی محروم ہو جائے گا؟ یہ معاملہ ہے. عبداللہ بن زبیر کا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ لم يدخل الجنہ، وہ گویا کہ جنت ہی میں داخل نہیں ہوگا. اور یہی قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے بھی بتایا اس بات کو. اچھی طرح یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب اس کا جو رد ہے اس فکر کا، یہ جو فکرہ ہے اس کا جو رد ہے وہ تو نصوص سے ثابت ہے. لیکن اتنی بات تو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ سلف میں، صحابہ میں، تابعین میں ریشمی لباس کو لے کر کے پہننے کی جو بات آتی ہے اس میں ان میں بہت تورع تھا، تورع کہہ رہا ہوں، بہت مطلب اجتناب کرتے تھے، بہت پرہیز کرتے تھے اس سے.
یعنی کسی طور پر بھی اس کی تخفیف نہ ہو کسی میں، یعنی ایسا نہ ہو کہ جو اس کو کوئی لباس کے طور پر پہن لے، کوئی بیٹھ جائے ریشمی لباس پر، یعنی اس سلسلے میں سخت موقف تھا سلف کا۔ مسلمانوں میں آج ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر کے جتنے ہمارے تعلقات ہیں، ہم جتنے مسلمانوں کے اندر دیکھتے ہیں، کئی ایک گناہ کے قبیل کے گناہ ہیں، لیکن ریشمی لباس اور لباس کے طور پر پہنتے ہوں مرد حضرات، ایسا ہم نے کبھی دیکھا نہیں، کسی سے سنا نہیں ہے ایسے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ چیز ابھی بھی موجود ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھا شخص کرتا ہو۔ سلف میں یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی یعنی عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں کتاب اللباس اور صحیح مسلم کی بھی کتاب اللباس والزینہ میں۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ ہم جانتے ہیں کہ 36 ہجری آپ کا سن وفات ہے، اور آپ دیکھو عہد فاروقی کی اگر بات کرتے ہیں یا عثمانی دور کی بھی اگر بات کرتے ہیں، کبار صحابہ کا جو دور رہا ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ میں یہ بات لکھی ہے کہ جتنے بھی صحابہ، جتنے بھی گورنر رہتے تھے، کیونکہ فتوحات کا دور نا، عراق ہے، ملک شام ہے، ادھر جو ہے مطلب، تو جہاں بھی گورنر ہوتے تھے وہ صحابہ ہی ہوتے تھے۔ عمر بن خطاب کے دور میں، عثمان بن عفان کے دور میں، مطلب وہ غیر صحابی کو مطلب گورنر نہیں بناتے تھے عام طور پر، یہی معاملہ رہا۔ تو اس اعتبار سے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ جو ہے مطلب وہ عراق وغیرہ کے ایک حصے کے، وہ کون سا علاقہ ہے، المدائن، وہاں کے گورنر تھے آپ، صحیح بخاری میں اس کی صراحت ہے۔ تو وہاں ایک دہقان تھا، ایک کسان، ایک شخص مجوسی تھا، وہ اس سے وہ پانی طلب کیے ایک مرتبہ، تو پانی لا کر کے دیا چاندی کے گلاس میں، ایک اور مرتبہ، ایسے ایک سے زائد مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ پانی پوچھا اس سے تو پانی لا کر کے دیا، تو اس کا برتن ہی پھینک دیا اس کو۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو ہے میں ایسا پھینکتا نہیں تھا بھائی، کسی کے مال کیسے تلف کروں میں، لیکن کتنی مرتبہ اس سے میں نے پانی پوچھا ہے، اسی میں لا کے دیتا ہے، ہر بار میں نے منع کیا ہے، دیکھو بازی نہیں آتا ہے وہ، اس وجہ سے مجھے بھی غصے میں پھینکنا پڑا اس کو۔ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، من لبس الحریر والدیباج، جو شخص جو ہے ریشمی لباس، حالانکہ الدیباج بھی ریشمی لباس ہی، لیکن الحریر ایک عمومی طور پر ریشمی لباس ہے، الدیباج جو ہے مطلب اس میں بھی اقسام ہیں، نرم ریشمی لباس ہے، اور کوئی غلیظ عربی زبان کے اعتبار سے جو بالکل موٹا ہو، جس کی تفصیلات ہم نے پہلی نشست میں کر دی الحمدللہ۔ تو جو یہاں اس دنیا میں پہنے گا، استعمال کرے گا، اللہ کے رسول نے کہا ہی لہم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ، کہ یہ کفار کے لیے دنیا میں ہے، دنیا میں ان کے لیے یہی چیز ہے، اور تمہارے لیے آخرت میں ہے۔ تو یہ حدیثیں بتاتی ہیں کہ جنت میں ریشمی لباس ہے، اور وہ تمہارا خاصہ ہے کہ تم جنت پہنو گے، اور یہاں کون پہنے گا؟ وہ کفار کے لیے ہے، دنیا داروں کے لیے ہے۔ تو ان سب احادیث سے یہ ایک مفہوم کہ جو ہے دنیا میں یہ کفار پہنتے ہیں، آخرت میں اہل ایمان پہنتے ہیں، اور پہننے والا جو ہے اہل ایمان میں سے ہوگا، مومن ہوگا، اور پہننے والا ہی جنت میں رہے گا، جو نہیں پہنے گا وہ ہے کہ جنت سے باہر رہے گا۔ یہ سب ان احادیث سے ایک گویا کہ ظاہری اعتبار سے ایک نتیجہ۔ تو سلف میں اس کی سلسلے میں مطلب بڑی سختی تھی اس معاملے میں۔ ایک حدیث مبارکہ آتی ہے المستدرک علی الصحیحین کی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ میں اس کو ضمناً ایک حدیث مبارکہ کی جو ہے مطلب تقریر میں لے کر آئے ہیں، اور اس کو صحیح قرار دیا شیخ البانی نے رحمہ اللہ، کہ صفوان ابن عبداللہ ابن صفوان ابن امیہ، معروف عالم دین، تو ابو درداء کے داماد صفوان ابن عبداللہ ابن صفوان، یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہما ابن عامر کے پاس آئے۔ اب یہ ابن عامر کون ہے؟ میں اپنی ثوابدید کے مطابق میں نے بہت تلاش کی، مجھے تو یہ چیز نہیں مل سکی وہ ابن عامر کون ہے، لیکن یہ عراق وغیرہ کے کسی علاقے کے گورنر تھے۔ اب میں نے اس سے پہلے بھی کہا نا آپ کو کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ جو ہے اصل میں ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک صاحب ہیں جز، ان کا نام ہے جز بن الحارث، ان سے متعلق لکھا کہ جو ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں گورنر تھے کوفہ کے، اور ان کے صحابی ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے متعدد دلائل کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی بات ذکر کی کہ وہ صحابی ہے، کہ وہ عمر بن خطاب کے دور میں گورنر تھے، اور عام طور پر عمر بن خطاب کے دور میں جتنے بھی گورنر ہوتے تھے وہ صحابہ ہی ہوتے تھے۔ یہ نتیجہ ہے ابن حجر کا رحمہ اللہ، اس نتیجے کی روشنی میں کہا کہ وہ صحابی ہیں۔ بہت واضح ہوئی آپ کو، تو یہ ایک فائدے کی چیز ہے، مسلم بن شیبہ میں بھی اس کی صراحت ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصود کیا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ابن عامر، ایک تھے سعد ابن عامر، ایک تھی یعنی عبداللہ ابن عامر ابن قریظ، یہ سب صحابہ ہیں، لیکن بالضبط کون ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تو ابن عامر کے پاس آئے، اور وہ جو ہے یعنی جو مرافق جو ہوتے ہیں نا، یعنی ایسے کیا بولتے ہیں ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے تکیے ہوتے ہیں ٹیک لگانے کے لیے جو بیٹھتے ہیں،
تو اس کو کہتے ہیں مرفق عربی زبان میں، مرفقۃ مرافق. اس پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تھا ریشم کا. سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کا انداز دیکھیں آپ، یعنی وہ اس دور کے اعتبار سے آپ بات دیکھیں. آپ داخل نہیں ہوئے جب تک کہ آپ ان سب کچھ چیزوں کو وہاں سے اٹھانا دیا. آپ نے ابن عامر نے ساری چیزیں اٹھا دی وہاں سے، تب وہ اندر آئے اور آ کر کے کہا کہ نعم الرجل انت یا ابن عامر، کہا کہ جو آپ ایک بہترین آدمی ہیں، ورنہ آپ ان لوگوں میں سے ہو جاتے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ الاحقاف میں، یعنی وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. جب کفار کو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا تو ان سے یہی کہا جائے گا کہ دنیا کی جتنی نعمتیں تھی تم نے وہیں لوٹ لی، تم نے وہیں پر خوب مالا مال ہو گئے، تم خوب مستفید ہو گئے وہاں سے، اب یہاں کیا ہے تمہارے لیے؟ یہ چیز بھی تمہارے لیے آ جائے، تم ان لوگوں میں سے ہو جاتے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو ہے یعنی واللہ لأن استجع على جمر الغضا احب الی من ان استجع علیہا. کہا کہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی جو شعلے جو ہوتے ہیں نا، مطلب آگ جل رہی ہو یا مان لیجیے کہ گرم گرم پتھر پتھریلی زمین ہو، اس پر میں سو جاؤں اس دنیا میں، میرے لیے یہ بہتر ہے کہ کل قیامت کے دن جو ہے مطلب میں اس پر لیٹنے کی وجہ سے مجھے جہنم مل جائے اور میں اس سے محروم رہ جاؤں. یہ معاملہ رہا ہے. لیکن ایک شخص، ایک مسلمان ریشمی لباس پر بیٹھتا ہے، لباس کے طور پر اس کو بنا لیا ہے، یا اپنے صوفے پر ڈال لیتا ہے، کرسی پر ڈال لیتا ہے، یا اپنے ملبوسات میں اس کو داخل کر لیتا ہے، یا آج کے دور میں کار ہے، ٹو ویلر ہے، اس پر جو ہے مطلب ڈال لیتا ہے. تو کیا وہ اس لباس سے جنت سے محروم ہوگا یا سرے سے ہی وہ جنت سے محروم ہوگا؟ یہ ایک بڑا معاملہ ہے. اس معاملے میں جو قول فیصل کون سی بات ہوگی؟ وہی بات ہوگی جو اللہ کے رسول کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث مبارکہ ہے مسند احمد کی، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور وہی حدیث مبارکہ صحیح ابن حبان میں زائد کچھ اور کلمات سے ہے. وہ ہمارا جو ہے مستدل ہے. دیکھیے مسند احمد کے جو محققین ہیں نا، اس حدیث کو صحیح قرار دیے ہیں، لیکن اس سند کو جو ہے انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے. انہوں نے یہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے یعنی عام جو طلبہ ہیں، عام باحثین ہیں، یا جو لوگ نیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، بہت دھوکے میں رہتے ہیں کہ جو ہے مطلب کسی اسناد ہو ضعیف، ان سے یہ نتیجہ کبھی نہیں نکالنا چاہیے کہ سرے سے اب وہ حدیث فعلاً جو ہے مطلب ضعیف ہے. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ سنن اربع کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو صحیح آپ اب شاملہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یا جو سنن اربع جو تباہ ہوئی ہے شیخ مشہور حسن حفظہ اللہ کے اہتمام سے، اس میں آپ شیخ البانی رحمہ اللہ کا حکم دیکھیں گے کہ جو ہے صحیح جس حدیث پر صحیح کا حکم ہوگا. اگر آپ ذاتی طور پر آپ ان روات کو دیکھیں گے، اس سند کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ سند ضعیف ہوتی ہے، جیسے کہ امام ترمذی بھی کبھی کہہ رہے تھے، اور حقیقت میں وہ سند ضعیف رہتی ہے روایت. لیکن شیخ البانی اس پر جو صحیح کا حکم لگاتے ہیں. آپ کو مقصود کیا ہے؟ آپ ایک عام انسان ہیں، آپ ایک عام مسلمان ہیں، آپ کو سند پر آپ جو ہے مطلب بحث نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو وہ حکم چاہیے نا، یہ حدیث سند صحیح، یہ حدیث اللہ کے طرف سے ثابت ہے، لے لیجیے. آپ کا دراسہ تفصیلی دراسہ ہوتا ہے شیخ البانی کا، اس کا حکم رہتا ہے وہاں پر. تو یہ سب چیزیں بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہونے کی وجہ سے مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے مسند احمد کی، سندن ضعیف ہے لیکن اصلاً وہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسہ فی الاخرہ. یہ تو حدیث مسند احمد میں ہے، جو اس دنیا میں ریشمی لباس پہنے گا وہ جنت میں نہیں پہنے گا. لم یلبسہ فی الاخرہ، وہ آخرت میں نہیں پہنے گا. گویا کہ جو جنت کا لباس ہے وہ لباسہم فیہا حریر. اب یہی حدیث مبارکہ صحیح ابن حبان میں بھی ہے، مزید زائد اس میں الفاظ ہیں ابو سعید الخدری ہی سے، اور سندن صحیح ہے. اور شیخ البانی نے بھی صحیح قرار دیا ہے، شیخ شعیب ارناؤت کی جو تحقیق ہے انہوں نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. زائد الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا، یہ الفاظ قابل غور ہیں. کہا کہ من لبس الحریر لم یلبسہ فی الاخرہ. یہاں تک حدیث ہوگی. اب آگے کے دیکھیے کہ وَإِن دَخَلَ الْجَنَّةِ وَإِن دَخَلَ الْجَنَّةِ، اگر یہ شخص جنت میں داخل بھی ہو جائے تو لبسہ اہل الجنت ولم یلبسہ ہوا. یہ الفاظ ہیں. اگر یہ جنت میں داخل ہو بھی جائے تو سب جنتی پہنیں گے لیکن یہ نہیں پہنے گا. یہ جنتی اس لباس سے محروم ہوگا. یہ حدیث مبارکہ ہے. اللہ جزائے خیر دے ابو عبداللہ القرطبی کو رحمہ اللہ، آپ نے الجامع الاحکام القرآن میں ان کی جو تفسیر ہے تفسیر قرطبی، اس میں کہا کہ جو ہے یعنی یہ جو الفاظ ہیں حدیث نبوی، اس پر ہمیں اکتفا کرنا چاہیے. ظاہر پر جو ہے نص جو ہے نا، اس پر ہم نے ظاہر پر تمسک اختیار کرنا چاہیے جب تک کہ کوئی دوسری حدیث آ کر کے اس کی مزید صراحت نہ کر دے. وہ یہ ہے کہ جنت میں وہ نہیں پہنے گا، ہو گئی بات، ہمارے لیے اتنی سی بات ہے. جنت میں داخل ہوگا، اس کی صراحت ہے حدیث میں.
وَإِن دَخَلَ الْجَنَّةَ اگر وہ جنت میں داخل ہو بھی جائے تو لَبِسَهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ اہل جنت سب پہنیں گے، لَمْ يَلْبَسْهُ هُوَ وہ نہیں پہنے گا وہ. اب ایسی صورت میں اب وہ کیا پہنے گا، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کریمہ دوسری آیت کریمہ سے کبھی معارض نہیں ہو سکتی ہے، نہ قرآن سے صحیح حدیث کبھی معارض ہو سکتی ہے. ناسخ منسوخ کا معاملہ الگ ہے، تعارض کی میں بات کر رہا ہوں، تعارض کی حل کرنے کی صورتیں ہیں نا ہمارے پاس. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ فصلت میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ اہل ایمان کے دل میں ان کے جو خواہشات ہوتے ہیں بس وہ اپنی خواہش کا اظہار کریں گے، وہ چیز انہیں میسر ہوگی، ان کے لیے دے دی جائے گی ان کو. ایسے میں ایک شخص اس دنیا میں ریشمی لباس پہنا ہے، جنت میں داخل بھی ہو چکا ہے، تو کیا اس کی خواہش ہوگی کہ جو ہے ریشمی لباس پہننا ہے تو تم نہیں ملے گی؟ تو یہ آیت کریمہ کا پھر مفہوم کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا اس آیت کریمہ کا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور اس کی وہاں خواہش ہوگی. ایسے میں یہاں علامہ سندھی رحمہ اللہ جو مسند احمد پر اور کتب ستہ پر جو ان کی جو حواشی ہیں، معروف عالم دین محمد ابن عبد الہادی رحمہ اللہ، ابو الحسن نور الدین، 1138 غالباً ان کا سن وفات ہے. اگر آپ انگریزی شمسی تاریخ کا خیال کریں گے تو 1726، 300 سال ہونے جا رہے ہیں تقریباً. تو علامہ ابن عبد الہادی رحمہ اللہ نے جو بات لکھی وہ قابل غور ہے. آپ نے جو لکھا وہ ایک مومنانہ نقطہ نظر سے آپ نے اس بات کو لکھا. آپ نے لکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ممکن ہے اس کے دل سے جو ریشمی لباس پہننے کا جو شوق ہوگا، جو خواہش ہوگی، وہ خواہش کو اس کے دل سے نکال دیں گے اللہ تعالیٰ. بہت واضح ہو گیا آپ کو؟ یہ ایک بات رہی. البتہ اللہ رب العالمین کے اس فیصلے کی جو صفائی کی ہے ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے جو تصفیہ کیا ہے بہت ہی عمدہ. ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک شخص جنت میں داخل ہوگا، جنت کی درجات ہیں، جنت میں لہم درجات عند ربہم، قرآن مجید کی آیت کریمہ احادیث مبارکہ ہے کہ جنت کے 100 درجے ہوں گے. تو جنت کے جو درجات ہیں، ظاہر بات ہے اللہ کے رسول کو جو درجہ دیا جائے گا، ایک عام مومن کو، ایک عام مسلمان کو جو جنت میں داخل ہوگا، یا سب سے آخر میں جو جنت میں داخل ہوگا، اس کا درجہ اور اللہ کے رسول کے درجے میں فرق ہے. ابو بکر کے درجے میں اس کے درجے میں فرق ہے، تو اللہ کے رسول کے اس کے درجے میں وہ درجہ اولا فرق ہے. ایسے میں کیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ والی بات وہاں بھی آئے گی کہ میں ابھی جنت میں داخل ہوا ہوں، گناہوں سے دھل کر کے مجھے وہ درجہ ملے جو اللہ کے رسول کا درجہ ہے، میں وہاں رہوں گا ہمیشہ کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح سے اس کے دل میں وہ درجات کی خواہش اخذ کر لیں گے، نکال لیں گے، اسے جو درجہ دیں گے اس کا وہ قانے بنا دیں گے اللہ رب العالمین، اس پر مطمئن ہو جائے گا وہ. اور ظاہر بات ہے وہ عقوبت نہیں ہے نا، وہ بطور سزا کی نہیں ہے نا. وہ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ کیا اس میں سزا ہے؟ اس کو اس کے موافق درجہ دیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کا درجہ نہیں دیا جا رہا ہے. تو کیا سزا ہے اس کو؟ سزا نہیں، اس کے موافق اللہ رب العالمین معاملہ کر رہے ہیں. ویسے ہی ایک شخص جو یہاں پر دنیا میں ریشمی لباس پہنا، اسے ریشمی لباس سے محروم رکھا جائے گا، اور جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے کیا کچھ دیں گے وہ دیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کی اس کی جو دنیا ہے اس کی دنیا وہی رہے گی جو اللہ نے اس کے دل کے اندر خواہشات رکھیں گے. اسے ریشمی لباس سے اگر محروم ہونا بھی پڑے جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ عقوبت نہیں ہے، کیونکہ جنت میں سزا والی بات نہیں ہے. بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے دل سے وہ اشتہا کو نزع کر دیں گے، نکال دیں گے اللہ رب العالمین. یہاں تک بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یہ بات جو ہے ابو عبداللہ القرطبی نے کہا رحمہ اللہ. البتہ التمہید میں امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کو دیکھیں، ہم طلبہ ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی نصیحت ہے. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کے تمہید کو آپ جو ہے فقہی نقطہ نظر سے ہٹ کر کے، کہ فقہی نقطہ نظر سے کیا موقف اختیار کرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. دلائل کی روشنی میں جو ہے مطلب وہ کبھی اقرب الی السنہ ان سے بھی زیادہ موقف کوئی اور اختیار کر سکتے ہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ عقدی طور پر منہج میں اور جو ہے اصول علم کے اعتبار سے امام ابن عبد البر رحمہ اللہ سبحان اللہ واقعتاً امام ہیں آپ، سبحان اللہ. تو امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں ایک بات کہی کہ جنت جو ہے مطلب وہ جو ہے مطلب یعنی اللہ رب العالمین کی مغفرت کا مظہر ہے، اللہ کی رحمت کا مظہر ہے. تو کبائر کا جو مرتکب ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو یا تو براہ راست جنت میں داخل کر دیں گے اپنے فضل سے، انشاء عذبہ انشاء غفر لہ، یہ معروف قاعدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا. تو اللہ رب العالمین اسے چاہے تو جنت میں داخل کر دیں گے، چاہے تو اسے ایک وقتی طور پر جہنم میں داخل کریں گے ایک سزا کے لیے، پھر سے وہ جنت میں آ جائے گا. ایسے میں جب جنت میں آ جائے گا تو جو ہے مطلب جنت کی جو شراب ہے، جنت کی جو جس کے بارے میں جو ہے ہم تفصیلی طور پر پچھلی جو المصدق علیہ صحیح کے احادیث آپ کے سامنے ہم نے ذکر کی ہیں کہ شراب اہل الجنہ، آنیات اہل الجنہ، لباس اہل الجنہ، جو حدیث مبارکہ ہے، اس تناظر میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین اسے وہ
وہ جنت کی نعمتیں بھی عطا کریں گے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معاف کر کے جب جنت میں داخل کریں گے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اسے وہ شراب بھی دیں گے جنت کی، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لباس بھی دیں گے، ریشمی جو لباس ہوگا، بھلے ہی اس دنیا میں اس نے استعمال کیا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ رب العالمین اس کو ان چیزوں سے محروم رکھیں، لیکن وہ محروم رکھنے سے بھی وہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ کی منافع نہیں ہوگی وہ چیز۔ یہ باتیں رہیں۔ اس سلسلے میں ایک دو تین باتیں رہ گئی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ یعنی امام شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، وہ امام بھی ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک بات یہ لکھی ہے سلسلہ الاحادیث الصحیحہ میں، مستقل ایک کالم جو ہے، ایک عنوان، ایک مرکزی جو ہے سرخی ہے ریشمی لباس سے متعلق۔ اس سلسلے میں آپ نے لکھا کہ جو ہے ریشمی لباس وہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ الحریر الحیوانی، یہ لفظ ہے ابن القیم کا رحمہ اللہ، الحریر الحیوانی، یعنی جو کیڑے جو ہوتے ہیں جس سے ریشم بنتا ہے، اس سے جو لباس تیار ہوگا تو اس نقطہ نظر سے ہی وہ حرام ہوگا ایک مرد کے لیے پہننا، اوڑھنا، بچھونا وغیرہ سب کچھ۔ ورنہ نباتاتی طور پر یعنی پودوں کی شکل، پودوں سے جو ریشمی لباس بنتا ہے وہ جو سرے سے حرام ہی نہیں ہے اسلام میں، وہ قطعیت کے ساتھ جو ہے ایک مرد کے لیے عورت کی طرح وہ مکمل طور پر جائز ہے۔ اب یہ فرق خرید و فروخت کے وقت کرنا پڑے گا کہ یہ ریشمی لباس جو ہے جو کیڑوں سے جو بنتا ہے وہ ہے جو عام طور پر ہے، یا نباتاتی ہے، پودوں کے قبیل سے جو آیا ہے وہ۔ اگر اس قبیل سے ہو تو مرد بالکل استعمال کر سکتا ہے جیسے عورت استعمال کر سکتی ہے۔ یہ فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ قدیم زمانے میں بھی متعدد اہل علم نے اس بات کو لکھی ہے، ابن القیم وغیرہ نے، کہ یہ ایک بات رہی۔ اس سلسلے میں ایک اور بات یہ بھی ہے جو کہنے کی وہ کہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کے جو الطب النبوی زاد المعاد کا جو حصہ ہے، حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک حکیمانہ طور پر اس بات کو پیش کیا۔ ایک مسئلہ ہے جو میں انشاءاللہ مستقل ایک موضوع کے طور پر ہماری بدھ والی جو کلاس ہوتی ہے اس میں ذکر کروں گا انشاءاللہ، کہ اللہ کی جو عبادت ہوتی ہے اس میں مقصود کیا ہونا چاہیے؟ کیا محض تعبد اللہ نے حکم دیا اور اسے اپنی عملی زندگی میں ہم لا لیے؟ اللہ نے کہا کرو بس کر لیے، رک جاؤ تو رک گئے۔ کیا محض تعبد ہے، یا تعبد کے ساتھ ساتھ اس میں تعلیل والی بات بھی ہے، علت والی بات بھی ہے، تاکہ ہم یہ بھی جان سکیں کہ جو اس میں علت کیا ہے، کیوں یہ کرنے کے لیے حکم دیا گیا، کیوں اس سے روکا گیا، کیوں یہ مردوں کے لیے خاص ہے، کیوں یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، اس میں کیا کچھ ہے، یہ علتیں جانا۔ حالانکہ یہ اب اس میں جانا ہی جو ہے مطلب ایک اور موضوع میں جانے کے برابر ہے۔ تو یہ کہ اس میں بالکل اہل علم کی بڑی تعداد علتیں بتاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ جس مسلمان کے دل میں یہ بات ہو کہ اللہ نے مردوں کے لیے حرام قرار دیا تو رک جاتے ہیں، ان کو تو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہا ابن القیم رحمہ اللہ نے۔ رہا جو لوگ علتیں تلاش کرتے ہیں، اور اہل علم کی بڑی تعداد ایسی ہے جو علتیں تلاش کرتے ہیں، آپ حجت اللہ البالغ آپ دیکھ لیجیے، آپ کتاب کا خلاصہ ہی وہی ہے۔ تو ایسے میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مردوں پر کیوں حرام ہے؟ کہا کہ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا ہے کہ جو ہے آپ اللہ رب العالمین کی آپ کے لیے روکا ہے تو آپ رک جائیں۔ اب امتحان خواتین کے لیے یہ اللہ کا فیصلہ ہے نا، یہ اللہ رب العالمین کی منشا ہے نا، وہ جس سے چاہے جس نوعیت کے چاہے امتحان لے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر مردوں سے امتحان لیا کہ جو ہے ان کو یہ حکم دیا کہ آپ صابر رہیں، آپ رکیں۔ خواتین کو اللہ نے اجازت دی ہے آپ رکیں۔ کئی چیزوں میں مردوں کے لیے تفصیلات ہیں، عورتوں کو اللہ رب العالمین نے جو ہے اس سلسلے میں صبر کا مطالبہ کیا ہے۔ تو ایسے میں اللہ رب العالمین نے یہاں مردوں سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ صابر رہیں، صبر کریں، اور جو ہے اللہ رب العالمین کے حکم پر آپ قائم رہیں۔ یہ ایک امتحان کی ایک نوعیت ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اس میں یہ حکمت ہے کہ جو ہے یعنی یہ جو ریشمی لباس ہے، جس طرح سے آپ دیکھیں کہ شادیوں میں ہم دیکھتے ہیں عورتیں پھول پہنتی ہیں، شادی میں عام دنوں میں بھی پہنتی ہیں، خصوصی طور پر میں شادی کی بات کر رہا ہوں، اس کے مقابلے میں ایک مرد جو ہے اوپر پھول پہن کے آ جائے، کیا ایک عجیب مہمہ بن جاتا ہے، سبحان اللہ العظیم۔ اس کی رجولیت پر حرف ہے، وہ اس کی رجولیت پر داغ آتا ہے، وہ یہ خواتین کا خاصہ ہے وہ۔ ایسے میں یہ جو ریشمی لباس ہے، کیونکہ ابن القیم رحمہ اللہ نے دراصل ریشمی لباس کو الطب النبوی کی اگر بات کرتے ہیں تو ریشمی لباس سبھی لباسوں میں سب سے معتدل لباس آپ نے بتایا، یعنی تحقیقی طور پر، اس لیے کہ جو ہے آپ کاٹن کا لباس لے لیجیے، کچھ لباس ایسے ہوتے ہیں جس میں جو لباس انسان کو گرمی پہنچاتے ہیں وہ لباس انسان کو سرد مطلب اس کو سردی سے محفوظ بھی رکھتے ہیں۔ یہ فلسفہ ہے کہ کپڑوں کی اگر تحدید کرتے ہیں۔ ایسے میں لباسوں پر گفتگو کرتے کرتے ریشمی لباس کو آپ نے دنیا کا سب سے بہترین لباس قرار دیا، معتدل لباس۔ انسان کو گرمی ہو سردی ہو، کبھی مرض ہو صحت ہو، کبھی ہر پہلو سے انسان کے لیے مفید ہے۔ جب اتنا مفید ہے تو کیوں اسلام نے روکا اس کو؟ اس میں کیا حکمت ہے یہ بتانے کے لیے کہ اسلام نے تو طیبات کو جائز قرار دیا، خبیثات کو حرام قرار دیا، تو اتنا اچھا لباس دنیا کا، اتنا عمدہ لباس، پھر بھی مردوں کو کیوں روکا گیا ہے؟
ایک بات آئے گی، ایک سوال آئے گا نا بھئی شریعت تو کامل شریعت ہے، فاضل شریعت ہے، شریعت تو معیاری ہے، اس میں سب سے معتدل لباس کو جو ہے مردوں کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ تو اس کی حکمت بتاتے ہوئے ابن القیم نے یہ سب باتیں کہی ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ جو ہے ریشم کے لباس میں اس میں جو نزاکت، ناز نخرے جو پیدا ہوتے ہیں اس لباس سے، وہ خواتین کو جچتا ہے، ان کا خاصہ ہے، ان کی زینت ہے، انہی کے لیے ہے۔ وہ مرد جب پہنتا ہے تو کہا کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے عام طور پر جو مرد حضرات ریشمی لباس کے عادی ہوتے ہیں ان میں نسوانیت آ ہی جاتی ہے، ان میں جو ہے ان کی چال چلن میں، سوچ و بچار میں، ان کے اندر نزاکت، ناز نخرے، مرد جس طرح سے اٹھتا بیٹھتا ہے، چلتا پھرتا ہے، بھاگ دوڑ اور فعالیت اس کے اندر ہونی چاہیے، اور وہ ایکٹیو ہونا چاہیے، اور باہر کے کام سنبھالنے چاہیے، محنت کرنی چاہیے اس کو۔ خواتین کی طرح نہیں رہنا چاہیے، جو ان کے اندر اللہ رب العالمین نے نزاکتیں رکھی ہیں وہ ان کی خوبصورتی، ان کا جمال ہے۔ تو یہ پہننے کی وجہ سے یہ صفات اس کے اندر بھی آ جاتی ہیں، اس وجہ سے شریعت نے اس سے جو ہے منع کیا ہے۔ اور چونکہ اللہ رب العالمین نے حل لاناسہم کہا اللہ کے رسول کہ میری امت کی خواتین کے لیے یہ حلال ہے، تو پھر اس کے مشابہت کے لیے بھی اللہ کے رسول نے ان سے دور رہنے کو کہا ہے، حرام قرار دیا ہے مردوں کے لیے۔ بہرحال یہ سب باتیں تھیں جو ابن القیم رحمہ اللہ نے کہیں۔ بالکل آخری بات آج کی اس نشست سے متعلق ہوئی کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، عربی زبان کی جو اسالیب ہیں اس سے بھی معانی جو ہے اخذ کیے جاتے ہیں۔ ابن عاشور رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا۔ جب بات اس کی آئی، زیورات کی آئی، تو یحلون فعل مضارع، قطع نظر فعل ماضی فعل مضارع فعل ہے وہ یحلون۔ اس کے بعد کہا وہ لباسہم، جملے اسمیہ۔ جب اللہ نے لباس کی بات کی تو جو اسم کے طور پر پیش کیا، لباسن اسم کے طور پر، یلبسون نہیں کہا رب العالمین نے۔ اور جب زیورات کی بات آئی تو جو ہے یحلون کہا کہ جو ریشمی لباس ہوگا وہ استمرار اور ثبات پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی مقصود کیا ہے ابن عاشور کو رحمہ اللہ، اس آیت کریمہ میں یہاں پر اسم ہے اور یحلون فعل ہے، جبکہ قرآن مجید کی دیگر آیات میں اگر دیکھا جائے، جیسے سورۃ الکہف میں دیکھو آپ، اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب۔ اس کے بعد کیا ہے، ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یحلون اور یلبسون دونوں باتیں کہی ہیں، تو یہاں پر لباس کو اسم قرار دیا ہے۔ حلیت المؤمن کہا گیا صحیح بخاری کی حدیث میں۔ تو کبھی زیورات کو اسم اور فعل دونوں میں بیان کیا گیا ہے، لباس کو بھی اسم اور فعل دونوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بتانا مقصود یہ ہے کہ لباس اور زیورات ہمیشہ رہیں گے، کیوں؟ دونوں کو اسم کی شکل میں پیش کیا گیا ہے جس میں ثبوت اور استمرار کا معنی آتا ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ اور یحلون اور یلبسون فعل کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے، اس میں تجدد بھی ہوتا رہے گا، بدل کر کے پہنتے رہیں گے، کبھی یہ زیورات، کبھی اور نوعیت کے، کبھی اور نوعیت کے، جو سونے کے، چاندی کے اور جو ہے مطلب موتی کے ہوں گے، اور لباس بھی جو ہے بدل کر کے رہے گا، ایسا نہیں کہ ایک ہی لباس رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ تو یلبسون اس میں تجدد کا معنی آتا ہے، حدوث کا معنی آتا ہے، اور لباس کہہ کر کے، حلیتن کہہ کر کے اسم کی شکل میں گویا کہ دوام بتایا گیا ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہوں گے ہمیشہ رہیں گی، لیکن اس میں